جس کی جیت پر اس کی حریف کی والدہ نے کہا کہ وہ بھی میرا بیٹا ہے، اس کی جیت پر مجھے خوشی ہے، جس کے باپ کو ایئرپورٹ پر اپنے بیٹے کے استقبال کی اجازت تک نہیں دی گئی تھی، جس نے بھارتی لوگوں کو کل رونے پر مجبور کر دیا تھا، جس کو رقم دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور وعدے بس وعدے ہی رہے تھے، اس کی جیت پر برسات کے بعد نکلنے والی چیزوں کی طرح کریڈٹ لینے والوں کی قطاریں کیسے لگ گئیں؟ جمال احسانی کا لکھا ہوا ہے، ذرا سی بات پہ دل سے بگاڑ آیا ہوں، بنا بنایا ہوا گھر اجاڑ آیا ہوں، وہ انتقام کی آتش تھی میرے سینے میں، ملا نہ کوئی تو خود کو پچھاڑ آیا ہوں، میں اس جہان کی قسمت بدلنے نکلا تھا اور اپنے ہاتھ کا ہی لکھا پھاڑ آیا ہوں، اب اپنے دوسرے پھیرے کے انتظار میں ہوں، جہاں جہاں میرے دشمن ہے تاڑ آیا ہوں۔ ناظرین، ارشد ندیم جس نے پاکستان کی تاریخ کیا بدلنی تھی، اولمپکس کی تاریخ کو بدل دیا، اولمپکس کی 1 صدی سے زائد کی تاریخ، کہ جس میں جیولن تھرو کے ورلڈ ریکارڈ کے اندر ایک شخص نے 98 میٹر مارا ہوا تھا اور ورلڈ ریکارڈ کے اندر موجود تھا، وہ شخص بھی 3 بار اولمپکس کا جیتا ہوا ہے، لیکن اولمپکس میں وہ بھی جو ہے وہ 92.97 تک نہیں پہنچا ہوا۔ تو یوں کل جو قسمت تبدیل کی ہے ارشد ندیم نے، اپنی بھی، اولمپکس کی بھی اور پاکستان کی بھی، وہ اس حد تک تبدیل کی ہے کہ ورطۂ حیرت کے اندر بھارت مبتلا ہے، انگشتے پر دھندا ہے، انگلیاں چبائے جا رہے ہیں اور چباتے چباتے معلوم بھی نہیں پڑ رہا کہ بنا کیا بنا ہے کہ ایک شخص کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کی پوری ایک ٹیم ہے، اس کے اوپر جد و جہد کی جاتی ہے، بین الاقوامی میڈیا جو ہے جیولن تھرور کے طور پہ نیرج چوپڑا کے نام کو جانتا ہے، اس کے مد مقابل میں گاؤں سے اٹھا ایک شخص ہے جس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، جس کے پاس اپنا ایک جیولن بھی نہیں ہے جو بین الاقوامی معیار کا ہو، اور جو ہے وہ بھی خراب حالت کے اندر موجود ہے، اور دوسری طرف نیرج چوپڑا جس کے پاس 177 قسم کے جیولن تھرور موجود ہے، لیکن جیولن موجود ہونے کے باوجود بھی وہ جو تھرو پھینکتا ہے اس سے زیادہ تھرو وہ کیسے پھینکتا ہے؟ اس پہ میں نے بھارتی میڈیا کے اوپر انٹرویوز دیتے ہوئے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ میدان کے جہاں پر یہ مقابلہ سجایا گیا تھا 78% تماشائی جو تھے وہ بھارت کے تھے، لیکن وہاں پہ کھڑا ہو کے ایک گاؤں کا لڑکا، جسے گاؤں کے اندر روسی ٹریکٹر کہا جاتا ہو، وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے اور اس نے تاریخ رقم کر دی ہے، جس نے دوسری تھرو پھینکی ہے اور دوسرے نمبر کی تھرو پھینکی ہے، یعنی نیرج چوپڑا کی تھرو اس سے بھی نیچے کی ہے۔ شاندار کامیابی پہ ملک بھر میں جشن منایا گیا، گھر کے باہر لوگ موجود تھے، جشن تھا، میاں چنو کا شہزادہ ہے جس نے سبھی کے دل جیت لیے، شہر شہر لوگوں نے ارشد ندیم کی کامیابی کو سراہا، پوری قوم کا جی سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا۔ 6 لوگوں کو پوچھے نا، ان کو بھی تب کوئی پوچھیں، یہ جو کریڈٹ لینے نکلے ہیں ارشد ندیم کا، ان سے پوچھیں کہ وہ جو 7 لوگ آپ نے بھیجے تھے، 6 جو ہیں وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، وہ پہلا جو سوئمر اترا تھا اور آخری پوزیشن پہ آیا تھا تیراک، اس کی پرفارمنس، اس میں بھی محنت آپ نے کی تھی، کدھر ہے اس کی پرفارمنس؟ وہ پھر آپ لیں اس کا بھی بار اپنے کندھوں پہ کہ ہم غلط اس کو ٹرین کر پائے، یا پھر مانیے کہ آپ کی ٹریننگ نہیں تھی۔ یہ وہ 2 کوچز کو لائیے سامنے جنہوں نے بچپن میں اسے پہچانا اور نکھارا، دیکھیے ان کو۔ اب آ کے کریڈٹ سبھی نے لینا ہے، ایک طرف سے 5 کروڑ کا اعلان، ہماری حکومت کا 10 کروڑ کا اعلان، گورنر صاحب 20 لاکھ کا اعلان، ایک طرف سے اپارٹمنٹ کا اعلان، ایک طرف سے ایک شخصیت اٹھی 20 لاکھ کا اعلان، ایک طرف سے ایک شخصیت اٹھی انہوں نے کہا جی سونے کا تاج دوں گا۔ اور بھائی جان جب اسے جیولن کی ضرورت تھی وہ کیوں نہیں فراہم کی اسے؟ اس وقت نہیں ہم بنتے ہیں کریڈٹ لینے کے چکر میں کہ میں تیرا باپ بنوں گا۔ سبھی کا باپ وہ بنا، اس کا کریڈٹ ماننا چاہیے کہ یہ اسی کی محنت تھی اور ہم نے کوتاہی برتی ہے، اور ہم آئندہ اپنے ان ہیرو کی پہچان کریں گے، ان کے اوپر انویسٹ کریں گے، اور یہ جو ہے پھر ملک کی جا کے خدمت کر کے ملک کا نام روشن کریں گے۔ تب وہ خود وہاں پہ بیٹھ کے کہے گا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر انویسٹ کیا تھا۔ سوچئے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔